ہر روز کی آمد و رفت اور سڑکوں پر کبھی طویل اور کبھی مختصر سفر کرنا دور حاضر میں ہر ایک کے معمول میں ہے۔ کاروباری معاملات ہوں یا سیر و سیاحت، ہر شخص سڑکوں کا سفر کر رہا ہے۔ جہاں آج سڑکوں کا سفر بہت عام اور آسان ہو چکا ہے، وہیں کچھ سڑکیں ایسی بھی ہیں جن پر سفر کرنا زندگی اور موت کا کھیل کھیلنا ہے۔ باوجود اس قدر خطرے کے ان سڑکوں پر بھی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی سڑکوں کی بات کریں گے۔ نمبر 5، قراقرم ہائی وے، جو کہ دنیا کا سب سے بلند انٹرنیشنل ہائی وے ہے اور پہاڑوں کی کانٹ چھانٹ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ پاک چین دوستی کا نمونہ قراقرم ہائی وے، وہی ہائی وے جو پاکستان اور چین کو منسلک کرتا ہے۔ موسم سرما میں گہری دھند اور بارش کے موسم میں طوفان سے دوچار ہونے والا یہ ہائی وے جگہ جگہ خطروں سے بھرا پڑا ہے۔ بارش کے موسم میں ان پہاڑوں سے بہتا ہوا پانی پہاڑوں سے نیچے موجود سڑکوں پر جا گرتا ہے اور پھسلن سے حادثات کی وجہ بنتا ہے۔ اس ہائی وے کو دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے اور گاہے بگاہے یہاں ہونے والے حادثات کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ نمبر 4، پیسیج دو گوئس، ویسٹ یورپ فرانس کے اٹلانٹک کوسٹ پر سمندر کے اوپر تعمیر کردہ یہ سڑک دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک سڑکوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو کئی گاڑیاں اور ان میں موجود افراد کو نگل چکی ہے۔ سمندری طوفان پیسیج دو گوئس پر چلنے والی گاڑیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ طوفان کے دوران جو گاڑی اور فرد یہاں اٹک گیا، پھر طوفان کی ہی نظر ہو جاتا ہے اور واپس کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نمبر 3، ٹاروکو جارج روڈ، پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی یہ قدرے پتلی سڑک ٹاروکو جارج روڈ ایسٹ ایشیا کے ملک تائیوان میں موجود ہے۔ آندھی اور طوفان سے دوچار ہوتی ہوئی یہ سڑک بارش کے موسم میں زمینی کٹاؤ کا شکار بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حادثات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک طرف کھائی اور دوسری طرف موڑ اس سڑک کو جان لیوا بنا چکے ہیں۔ اس سڑک پر سفر کرنا ایسا ہی ہے کہ خود کو خود مشکل کے سامنے پیش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سڑک کو دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹیانمن ماؤنٹین روڈ، ایسٹ ایشیا کے ملک چین کی اس بلکھاتی سڑک پر قریب 99 موڑ ہیں۔ جگہ جگہ موجود یہ موڑ اور ایک طرف موجود کھائی اس سڑک پر سفر کرنے والوں کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ذمہ دار ہیں۔ خاصی چوڑی ہونے کے باوجود اس سڑک پر حادثات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ اس کے ہیئر پن کی طرح کے دکھنے والے موڑ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لیکن سچ ہی کہتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اسکپرز کینیون روڈ، ساؤتھ ویسٹرن نیوزی لینڈ میں موجود اسکپرز کینیون روڈ دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک ہے۔ اس سڑک پر سفر کے دوران ایک لمحے کی لاپرواہی بھی اس پر موجود گاڑی اور افراد کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔ اس سڑک کی چوڑائی اس قدر کم ہے کہ بیک وقت 2 گاڑیاں یہاں سے نہیں گزر سکتی۔ بدقسمتی سے اگر ایسا دیکھنے کو مل جائے تو ریورس ہوتی ہوئی گاڑی کھائی کی نظر ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی اور قدم قدم پر بل کھاتی یہ پیچیدہ سڑک حادثات کی وجہ بن جاتی ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ ہماری آلریڈی اپلوڈڈ ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور ہماری آئندہ کی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ رونی، فرینک زین، سلمان احمد اور عبد المجید جیسے مشہور، نامور اور مضبوط ترین باڈی بلڈرز سے کون واقف نہیں، لیکن جہاں مرد حضرات اس شعبے میں اپنا نام اور ایک منفرد پہچان بنا چکے ہیں، وہیں کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جو ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ اور پاور لفٹنگ میں مردوں سے بھی بہت آگے نکل چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 9 طاقتور ترین خواتین کی بات کریں گے۔ آج کے اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ نمبر 9، نٹالیا کوزنیٹسووا، نٹالیا روس سے تعلق رکھنے والی ایک پیشہ ورانہ فیمیل باڈی بلڈر ہیں جنہیں یورپین بینچ پریس اور ورلڈ آرم لفٹنگ کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ 14 سال کی عمر سے ہی پاور لفٹنگ کرنے والی نٹالیا اب تک کی سب سے وزنی فیمیل پروفیشنل باڈی بلڈر ہیں۔ 118 کلو وزن کی مالک نٹالیا کوزنیٹسووا دنیا کی سب سے مضبوط ترین فیمیل باڈی بلڈرز میں شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 8، مشیل لیون، مشیل دنیا کی سب سے زیادہ چاہی جانے والی فٹنس ماڈلز میں سے ایک ہیں۔
5 فٹ 4 انچ قد کی مالک مشیل اپنے سینے پر موجود فریکلز کے باعث بھی خاصی مشہور ہیں۔ مشیل لیون کا کہنا ہے کہ وہ ناشتے میں صرف کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لینا پسند کرتی ہیں اور ان کا دوپہر کا کھانا پروٹینز اور سبزیوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اتوار کے دن وہ کسی پرہیز کو خاطر میں نہیں لاتی اور جو جی چاہے کھانے کو تیار ہوتی ہیں۔ نمبر 7، کیسیا مورالیس۔ دنیا بھر میں سوشل میڈیا ڈیوا کے نام سے مشہور کیسیا ایک پرکشش جسم کی مالک ہیں۔ برازیل سے تعلق رکھنے والی کیسیا فٹنس لورز کے لیے ایک آئیڈیل باڈی بلڈر ہیں اور کئی ہزار فینس اور فالوورز کی توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ نمبر 6، انیتا فلوزویگ۔ 16 سال کی عمر میں ہی ایک پاور لفٹر کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی انیتا یورپین چیمپئن کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ انیتا کو زامبیا میں ورلڈ اسٹرانگسٹ وومن اور آئرلینڈ میں یورپین اسٹرانگسٹ وومن کا ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ تاریخ میں دوسری کسی بھی فیمیل پاور لفٹر سے زیادہ ایوارڈز حاصل کرنے والی انیتا ویٹ لفٹنگ ٹرینر بھی بن چکی ہیں۔ نمبر 5، ولما اولسن۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والی 21 سالہ ولما پاور لفٹنگ میں خاصی شہرت اور مقام حاصل کر چکی ہیں۔ اس قدر کم عمری میں ہی ولما ایک اسٹرانگ پاورفل ریزیومے اور سوشل میڈیا پر ہزاروں کی فین فالوئنگ بنا چکی ہیں۔ نہ صرف ایک خوبصورت جسم بلکہ ایک خوبصورت چہرے کی مالک ولما نوجوان فٹنس لورز کے دلوں پر راج کر رہی ہیں۔ نمبر 4، ہبا علی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے تعلق رکھنے والی ہبا ایک فٹنس ٹرینر، باڈی بلڈر، پاور لفٹر، آن لائن انٹرپرینیور اور فٹنس انفلوئنسر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ایک پرکشش فزیک کی مالک ہبا ہائبرڈ ٹریننگ کے لیے خاصی مشہور ہیں۔ گرم صحراؤں میں دوڑنا، ٹائرز کی فلپنگ اور راک کلائمبنگ ان کی پسندیدہ ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں۔ نمبر 3، جولیا وینز۔ روس سے تعلق رکھنے والی جولیا پاور لفٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کے باعث بھی خاصی چاہے جانے والی فیمیل باڈی بلڈر ہیں۔ 15 سال کی عمر میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والی جولیا فٹنس انڈسٹری میں ایک رائزنگ سٹار بن چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر فٹنس لورز کے دلوں پر راج کر رہی ہیں۔ نمبر 2، جیکلین فوشس۔ 50 سالہ جیکلین سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور پروفیشنل فیمیل باڈی بلڈرز میں سے ایک ہیں۔ کئی مقابلوں میں جیت حاصل کرنے والی جیکلین کو دنیا کی 10 بہترین فیمیل باڈی بلڈرز کی لسٹ میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نمبر 1، سدرا نورین۔ پاکستان کے سرسبز و شاداب شہر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی سدرا دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور خواتین میں شمار کی جاتی ہیں۔ سدرا نہ صرف ایک پروفیشنل ویٹ لفٹر اور فٹنس ایکسپرٹ ہیں بلکہ ایک سرٹیفائیڈ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں۔ ایک بہترین ٹرینر ہونے کی حیثیت سے سدرا اپنا جم بھی بنا چکی ہیں اور کئی خوبصورت جسم کے مالک باڈی بلڈرز سدرا سے ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اب تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہماری ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو آور چینل انفوٹیک 365۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 ایسی ممنوع جگہوں کے بارے میں جہاں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لیگلی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تیار ہو جائیے، انفوٹیک 365 کے ساتھ ان 10 ممنوع جگہوں کا ورچوئل ٹور شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہرٹ آئی لینڈ، آسٹریلیا۔ دنیا میں سب سے کم پہچانے والی جگہوں میں سے ایک ہے ہرٹ آئی لینڈ، جو کہ میڈاگاسکر اور انٹارکٹیکا کے درمیان موجود ہے۔ یہ آئی لینڈ مکمل طور پر بنجر ہے اور اس کا بیشتر حصہ والکینک گروپس پر مشتمل ہے۔ گرد و نواح کو محفوظ رکھنے کی غرض سے آسٹریلیا کی گورنمنٹ کی طرف سے اس آئی لینڈ پر داخلہ قطعی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اسنیک آئی لینڈ، برازیل۔ تحقیق کے مطابق یہاں ہر 10 فیٹ پر 1 سے 5 سانپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ جگہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہاں کی حکومت نے اس آئی لینڈ کو وزٹ کرنا اللیگل قرار دے دیا ہے۔ اس آئی لینڈ پر قریب 4000 گولڈن لینسیٹس موجود ہیں، جو کہ اس پلانٹ پر موجود سب سے زیادہ جان لیوا سانپوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3،
آئس گرینڈ شرائن، جاپان۔ جاپان ہمیشہ سے اپنے شرائن کلچرز کے لیے مشہور رہا ہے اور جاپان میں قریباً 80,000 مزارات موجود ہیں۔ یہاں کے سب سے اہم مزارات میں سے ایک ہے آئس گرینڈ شرائن۔ آئس گرینڈ شرائن جاپان کے مہنگے ترین مزارات میں سے ایک ہے۔ عام لوگوں کا داخلہ اس مزار پر قطعی منع ہے، البتہ صرف اور صرف رائل فیملیز کی اس قدیم جاپانی مزار پر رسائی ممکن ہے۔ نمبر 4، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، انڈیا۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ انڈمان چین سے منسلک ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر موجود لوگ آؤٹ سائڈرز کے داخلے پر کافی پرتشدد دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس جزیرے پر قریب 50,000 سال سے رہتے آ رہے ہیں۔ تاہم کسی بھی آؤٹ سائڈر کا داخلہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر داخلہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اللیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ نمبر 5، پویگلیا آئی لینڈ، اٹلی۔ پویگلیا آئی لینڈ وینس اور لیڈو کے درمیان موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ پویگلیا ایک ممنوعہ جگہ ہے جس کی وجہ اس کا تاریک ماضی ہے۔ تعاون کے زمانے میں اسے کوارنٹائن اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور قریباً 1,60,000 تعاون کے مریضوں نے یہاں پر اپنی آخری سانسیں لیں، اور گمان کیا جاتا ہے کہ یہاں کی زمین کا تقریباً 50% حصہ انسانی گوشت پوست پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ نمبر 6، ڈومسڈے والٹ، ناروے۔ ڈومسڈے والٹ آرکٹک سوالبرگ آرکپیلاگو میں موجود ایک سیڈ بینک ہے۔ یہ ایک محفوظ والٹ کے طور پر مشہور ہے جہاں پر پودوں کے بیجوں کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی گلوبل کرائسس کی صورت میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ دنیا کے ہر کونے سے بیج یہاں بھیجے جاتے ہیں تاکہ اسے لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکے۔ یہ والٹ صرف مخصوص گیس کے لیے مخصوص دنوں میں کھولا جاتا ہے۔ نمبر 7، کوکا کولا والٹ، جیورجیا، US۔ دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ٹریڈ سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ فارمولا فار کوکا کولا بھی ہے، جسے جیورجیا میں موجود ورلڈ آف کوکا کولا میوزیم کے اندر موجود کوکا کولا والٹ میں رکھا گیا ہے۔ نمبر 8، ویٹیکن سیکرٹ آرکائیوز، ویٹیکن۔ ویٹیکن سیکرٹ آرکائیوز دنیا کی سب سے زیادہ ممنوعہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر مذہبی دستاویزات، ملکی اہم دستاویزات اور مذہبی رازوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 9، ٹامب آف چین شی ہوانگ، چائنا۔ قریب 2000 سال سے چائنا کے پہلے شہنشاہ چین شی ہوانگ ایک پیرامڈ کے نیچے دفن ہیں، جو کہ آج تک ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے لیے ایک مسٹری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بوریل کمپلیکس میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کی ضرورت چین شی ہوانگ کو اپنی بعد کی زندگی میں ہوگی۔ تقدس کا خیال رکھنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے اس مقبرے کی کھدائی پر پابندی لگا رکھی ہے۔ نمبر 10، بھانگر فورٹ، انڈیا۔ راجستھان میں موجود 17ویں صدی کا یہ قلعہ انڈیا کی موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی حکومت اسے آفیشیلی ہانٹڈ پلیس قرار دے چکی ہے، جہاں پر داخلے کے لیے اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ شام سے صبح تک سیاحوں کا داخلہ قطعی ممنوع ہے، اور دیکھا گیا ہے جس نے بھی اس قانون کو توڑا دوبارہ وہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ورچوئل ٹور پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ گینگسٹرز، جنہیں دوسرے لفظوں میں مابسٹرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو ڈرگ ٹریفکنگ، اسمگلنگ، ٹیررزم اور لینڈ گریبنگ کے ساتھ ساتھ بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی گینگسٹرز کی بات کریں گے جو ججز، پولیس مین اور سینیٹرز کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹس کو بھی اپنی جیب میں لیے پھرتے تھے اور اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز سے اتنی کثیر رقم جمع کی جو عام شخص کی سوچ سے بالاتر ہے۔ نمبر 10، فرینک لیوکس۔ لیوکس لیگرینج، نارتھ کیرولائنا میں پیدا ہوئے اور گرینسبورو، نارتھ کیرولائنا میں پرورش پائی۔ لیوکس کو آج تک کے طاقتور ترین گینگسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا، میں امیر ہونا چاہتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جتنا امیر۔ خدا نے میری مدد کی اور میں یہ کر سکا۔ منشیات سے کمائی گئی کثیر رقم سے لیوکس نے خاصی جائیداد خریدی، جن میں ڈیٹرائٹ میں موجود آفس بلڈنگز کے ساتھ ساتھ لاس اینجلیس اور میامی میں موجود اپارٹمنٹس سر فہرست ہیں۔
नंबर 9 जैक्विन गुज़मान लोयरा, गैंगस्टर्स की दुनिया का नुमायां सितारा। जैक्विन 4 अप्रैल 1957 में पैदा हुए, जिन्हें अमूमन एल चैपो या मुख्तसरन एपो के नाम से पुकारा जाता है। जैक्विन दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर ड्रग ट्रैफिकर के तौर पर जाने जाते हैं। तारीख में गुज़मान ने दूसरे किसी भी ट्रैफिकर से ज़्यादा ड्रग एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, जिससे बेशुमार दौलत और ताकत उनका मुकद्दर बनी। नंबर 8 ग्रिजेल्डा ब्लैंको, द कोकेन ग्रैंडमदर। ग्रिजेल्डा ब्लैंको, जिन्हें ब्लैक विडो और कोकेन क्वीन ऑफ मियामी के तौर पर जाना जाता है, इन्हें क्वीन ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग के नाम से भी याद किया जाता है। ड्रग ट्रेड की तारीख में ब्लैंको को एक प्रोमिनेंट फिगर का एजाज हासिल है। नंबर 7 अमेडो कैरिलो फिएंटेस। अमेडो, जिन्हें द लॉर्ड ऑफ स्काइज के नाम से भी जाना जाता है, इनके इस नाम की वजह इनके पास मौजूद बेशुमार तैयारे थे जिनके जरिए अमेडो ड्रग ट्रांसपोर्ट किया करते थे। अमेडो मनी लॉन्ड्रिंग की दुनिया में भी खासे मशहूर रह चुके हैं। नंबर 6 एंथनी सलर्नो। एंथनी एक अमेरिकन मॉबस्टर थे जिन्होंने 1981 से 1986 तक न्यूयॉर्क की गेनोवेज क्राइम फैमिली के रहनुमा का किरदार अदा किया। कई मिलियन डॉलर सालाना कमाने वाले इस गैंगस्टर को गैम्बलिंग, नंबर्स और लॉन शार्किंग में मुलव्विस देखा गया है। नंबर 5 जोसेफ कैनेडी। कैनेडी एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ खानदान के बेटे, एक अमेरिकी बिजनेसमैन और एक सियासतदान थे, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक हाई प्रोफाइल पोजीशन के तौर पर जाना जाता रहा है। 1938 से 1940 तक यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर का किरदार अदा करने वाले जोसेफ कैनेडी को अमेरिका के अमीर तरीन गैंगस्टर्स में भी शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि कैनेडी ने एक मॉबस्टर फ्रैंकी कोस्टेलो से खुद राब्ता किया और अल्कोहल की फरोख्त से खतीर रकम जमा की। कैनेडी एक बुटलेगर के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। नंबर 4 कार्लोस लेडो। लेडर 7 सितंबर 1949 में पैदा हुए, जिन्हें मैंडेलिन कार्टेल के को-फाउंडर के तौर पर जाना जाता है। लेडर ने नोमैंस के आइलैंड पर अपने कोकेन ट्रांसपोर्ट एम्पायर की शुरुआत की और इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अहम ड्रग ट्रैफिकर के तौर पर जाना जाता है। नंबर 3 मायर लैंस्की। लैंस्की को मॉब्स अकाउंटेंट के तौर पर जाना जाता था। लैंस्की अमेरिका की एक नुमाया क्राइम फिगर थे, जिन्होंने एक गैम्बलिंग एम्पायर को तश्कील दिया जो पूरी दुनिया में फैला। मायर लैंस्की को अमेरिकी तारीख में सबसे ज्यादा अमीर तरीन गैंगस्टर्स की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। नंबर 2 एल कैपोन। एल कैपोन, जिन्हें स्कारफेस के नाम से याद किया जाता है, एक अमेरिकी गैंगस्टर और बिजनेसमैन थे। कैपोन ने 7 साल तक क्रिमिनल्स के रहनुमा का किरदार अदा किया, जिसके बाद उन्हें जेल तक पहुंचा दिया गया। कई मिलियन डॉलर बनाने वाले एल कैपोन को दुनिया के ताकतवर तरीन गैंगस्टर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 1 पैब्लो एस्कोबार। दुनिया का न सिर्फ अमीर तरीन बल्कि खतरनाक तरीन गैंगस्टर पैब्लो एस्कोबार, जिसे द किंग ऑफ कोकेन और द ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलंबिया के नामों से भी याद किया जाता है। 1970 से 1980 तक गैंगस्टर्स की दुनिया पर राज करने वाला ये कोलंबियन ड्रग लॉर्ड मैंडेलिन कार्टेल के रहनुमा का किरदार भी अदा कर चुका है। गैंगस्टर्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाले इस नार्को टेररिस्ट को न सिर्फ स्मगलिंग और कोकेन की फरोख्त बल्कि लोगों को अगवा करके तावान वसूल करने, इलीगल सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट्स की फरोख्त के साथ साथ गाड़ियों की चोरी जैसे जराइम में भी खासी शोहरत हासिल है। मुख्तसर ये कि पैब्लो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि गैंगस्टर्स की दुनिया का बादशाह रह चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बकिया वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए दिलचस्प रही होगी। हमारी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस को देखना ना भूलें और हमारी आइंदा की वीडियोस से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। तारीख़ इस्लामी के ऐसे नौजवान जिनकी जवानी का अव्वल हिस्सा ऐशो इशरत और दुनियावी ज़िंदगी में गुजरा, लेकिन एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने उन्हें विलायत और बुजुर्गी के बुलंद दर्जों पर फाइज कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में चंद माह पहले रिलीज़ होने वाले एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा सीरियल
ارطغرل غازی کے ایک ممتاز صوفی کردار شیخ محی الدین ابن العربی کے بارے میں، جنہیں شیخ اکبر کے لقب سے نوازا گیا۔ تاریخ میں اس لقب کو محی الدین ابن عربی کے علاوہ کسی اور صوفی سے منسوب نہیں دیکھا گیا۔ محی الدین ابن عربی کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد ابن العربی الحاتمی الطائی تھا، جنہیں الشیخ یا صرف شیخ کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ 12ویں صدی کے نایاب فلسفی، روحانیت کے عظیم استاد، ممتاز عارف، مفکر، محقق، ولی، دانشور، صوفی، پرنور چہرے کے حامل شیخ محی الدین ابن العربی ایک معزز اور رئیس عرب خاندان کے بیٹے تھے، جن کی پیدائش 27 رمضان المبارک کو اندلس کے شہر میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں ابن العربی تصوف و تزکیہ میں خاصے دلچسپ نہ تھے، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے ابن العربی کی ذات کو بدل کر رکھ دیا۔ شیخ اکبر کے والد محترم اپنی ریاست کے وزیر اعظم تھے، تاہم ایک رئیس والد کے چشم و چراغ ہونے کے باعث رئیسان شہر کی محفلوں میں شرکت کرنا آپ کے معمول میں تھا۔ 20 برس کی عمر میں جب آپ ایک محفل میں موجود تھے تو عام کے بعد شراب کا دور جاری ہوا، تو بقیہ حاضرین محفل کی طرح آپ نے بھی شراب پینے کی غرض سے جام تھاما ہی تھا کہ آپ کو ایک غیبی آواز سنائی دی: نوجوان، تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس واقعے نے شیخ اکبر کی روح پر ایسا اثر کیا کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے خدا کی مہ میں مست ہو گئے۔ آپ نے اپنا بیشتر وقت نامور عالموں کے قدموں اور صوفیہ کی خدمت میں صرف کر رکھا تھا۔ ابن العربی ایک عظیم روحانی فلسفی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور قریب 500 سے 800 روحانی کتابوں کے مصنف رہ چکے ہیں۔ ابن العربی کا کہنا ہے کہ خدا نور ہے، خدا روشنی ہے، ایسا نور جس سے انسان اس کائنات کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے۔ ابن العربی کا کہنا ہے کہ اس نور کے بغیر کسی بھی چیز کا فہم و ادراک ممکن نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کی روح کے لیے پرتاثیر ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور دل میں گھر کر جانے والی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ زندگی را چیست رسم و دین و کیش، یک دم شیری به 100 سال میش. دا کنگ آف ایسٹ ایک ایسا حکمران جس کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کرتی تھیں: چپ ہو جاؤ، ٹیپو سلطان آ رہا ہے، شیر میسور آ رہا ہے۔ جی ہاں، ٹیپو سلطان، وہی حاکم جس کی شہادت بھی انگریزوں کے دلوں سے اس کا خوف نہ مٹا سکی۔ معزز ناظرین، موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیں۔ شیر مشرق، شیر میسور، ٹیپو سلطان، جن کا مکمل نام سلطان فتح علی صاحب تھا، 20 نومبر 1750 میں دیوان ہیلی انڈیا میں پیدا ہوئے اور اپنے والد سلطان حیدر علی سے ورثے میں ملنے والی ایک عظیم مملکت میسور کے حکمران بنے۔ ٹیپو سلطان ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ساری زندگی شجاعت، ہنرمندی اور سیاسی تدبر سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام سر انجام دیے۔ ٹیپو صاحب ایک سچے مسلمان اور مذہبی تعصب سے پاک شخصیت تھے، جنہوں نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حاکم سلطنت ہونے کے باوجود ٹیپو ایک سادہ لو شخصیت کے مالک تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمول میں تھا۔ ہر کام کی ابتدا نام خداوند سے کرنا اور عیش و عشرت سے دور رہنا ان کی امتیازی پہچان تھا۔ ٹیپو سلطان شاہ مملکت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سپاہی، ایک نامور اسکالر اور ایک اعلیٰ درجے کے شاعر بھی رہ چکے ہیں۔ در جهان نتوان اگر مردان عزیست، همچو مردان جان سپردن زندگیست. اپنے دور حکومت میں ٹیپو سلطان نے نئے کیلنڈر اور نئے سکوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 7 نئے حکومتی ادارے بھی متعارف کروائے۔
راکٹس کی ایجاد کا اعزاز بھی ٹیپو سلطان کو ہی حاصل ہے۔ فوجی جدتوں میں کئی نئی ایجادات کے ساتھ راکٹس کے استعمال کی ابتدا بھی ٹیپو سلطان نے ہی کی۔ یہ انہی کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی تھی جسے بعد میں یورپیوں نے استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان ایک ذہین و فطین شخصیت کے مالک ہوا کرتے تھے۔ اپنی ذاتی لائبریری میں تقریباً 2000 کتابیں رکھنے والے ٹیپو مطالعہ کے بھی بے حد شوقین تھے۔ اپنی فوجی مہارتوں، نڈر اور بے باک فطرت اور جنگجو صلاحیتوں کے باعث ٹیپو سلطان نے 18ویں صدی میں جنوبی بھارت کی جنگوں میں فتح حاصل کر کے خاصی شہرت حاصل کی اور 1777 سے 1779 کے دوران مرہٹوں کے خلاف بھی کئی جنگوں میں ایک رہنما کا کردار ادا کرتے رہے۔ 1782 میں اپنے والد محترم سلطان حیدر علی کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ٹیپو سلطان مسند سلطنت پر بیٹھے اور اپنے والد کی حکومت کو آگے جاری رکھا۔ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی ٹیپو صاحب اپنے ملک کو انگریزوں سے پاک رکھنے کی کوششوں میں جٹے رہے۔ 18ویں صدی کے حاکم ٹیپو سلطان ہی تھے جو انگریزوں کی جارحیت کو روکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1783 میں بیدنور اور مینگلور پر قبضے کے بعد برطانویوں نے میسور پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ یہ خبر سنتے ہی ٹیپو صاحب بیدنور کی طرف پہنچے اور بیدنور کو بری کروانے کے بعد برطانویوں کو شکست دے کر مینگلور کو بھی آزاد کروا لیا۔ 1784 میں برطانویوں نے دوبارہ میسور پر حملہ کیا لیکن ناکام رہے اور اس بار بھی فتح ٹیپو صاحب کا مقدر بنی۔ ٹیپو سلطان ہر بار بہت مہارت سے برطانویوں پر فتح حاصل کرتے رہے اور انہیں شکست دیتے رہے، جس کی وجہ سے برطانویوں نے اتحادیوں کو خریدنے کی سازشوں کا آغاز کر دیا۔ 1790 میں برطانویوں نے نظام اور مراٹھیوں کے ساتھ اتحاد کر کے تیسری اینگلو میسور جنگ کا آغاز کیا۔ اس اتحاد نے ٹیپو سلطان کو شکست دے دی۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کی کابینہ کے قریبی ممبر میر جعفر اور میر صادق کی غداری نے برطانویوں کے رستے صاف کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ ملک غداروں اور فرانسیسی مدد کی عدم موجودگی نے ٹیپو صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا۔ 4 مئی 1999 وہ سیاہ دن تھا جب سلطان فتح علی صاحب ٹیپو اس دنیا سے کوچ کر گئے، مگر ان کا نام اور کام آج بھی تاریخ کی روشن کتابوں میں درج ہے۔ معزز ناظرین، ہماری آئندہ کی ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ وائکنگز سننے میں تو بہت ہی دلچسپ لفظ ہے، مگر ان کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آنن فانن سب کچھ لوٹ لینے والے وائکنگز کی نڈر شخصیت ہی تھی جس کے باعث انہوں نے لوگوں کے دلوں پر دھاک بٹھا رکھی تھی۔ جنگجوؤں کی دنیا میں ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا گیا۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وائکنگز جس جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو باندی بنا کر بیچ دیا کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بہت ہی کثیر رقم جمع کر رکھی تھی۔ مختصر یہ وائکنگز کا دور دور تک انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائکنگ سیزن میں دکھائے جانے والے 5 دلچسپ ترین کرداروں کی ہسٹری کے بارے میں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک وائکنگز کے کیریکٹرز کی ہسٹری کی طرف۔ نمبر 5، رولو۔ رولو کی پیدائش 880 صدی عیسوی میں اسکینڈینیویا میں ہوئی۔ رولو کو وائکنگز کے پہلے رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا سفر طے کرنے کے بعد رولو اور اس کے آدمیوں نے فرانس کے کیے گئے ریڈز میں حصہ لیا اور آخرکار سن ویلی اور ریون کی زمین میں قیام کیا۔ رولو کو اس سرزمین میں رہنے کی اجازت اس شرط پر دی گئی کہ وہ اسے مزید وائکنگز کے ریڈ سے بچائے گا۔ تاریخ میں رولو کو ایک ڈیوک کی حیثیت بھی حاصل ہے اور اسے ایک معتبر شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رولو نارمنڈی کا حاکم بنا اور یہ حکومت 928 صدی عیسوی تک جاری رہی۔ نارمنڈی نارتھ فرانس میں ایک علاقے کا نام ہے۔ رولو کی فتح کی گئی ریاست نارمنڈی میں رولو کے بیٹے ولیم اور لانگزورڈ نے اس حکومت کو جاری رکھا۔ نمبر 4 پر آتے ہیں ریگنر لوتھبرو۔
ریگنر لوتھبروک 740 صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ ریگنر کو وائکنگز کی دنیا میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسے کافی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی جنگجو شخصیت کے باعث مغرب کے لوگ اسے شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ریگنر کو ہیری برچز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق ریگنر کی 3 بیویاں تھیں، جبکہ وائکنگ سیریز میں اس کی 2 بیویوں کو دکھایا گیا ہے۔ ریگنر کی بیویوں نے اسے بہت سے بیٹے دیے، جن میں سے مشہور بیجورن آئرن سائڈ، آئیور دی بون لیس اینڈ روبی ہیں۔ ریگنر کی موت کے حوالے سے یہ خبر زیادہ معتبر مانی جاتی ہے کہ اس کو نارتھ امبریا کے بادشاہ نے شدید ظلم و تشدد کے بعد سانپوں کے گڑھے میں عبرت ناک موت کے لیے پھینک دیا تھا۔ نمبر 3، لگرتھا۔ ریگنر کی بیویوں میں سے ایک لگرتھا شیلڈ میڈن تھی۔ لگرتھا مضبوط ارادوں کی مالک تھی۔ سویڈن کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں ریگنر لگرتھا کی پرجوش اور جارحانہ شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اس سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ شروع میں لگرتھا کو ریگنر میں دلچسپی نہیں تھی، مگر کچھ ہی عرصے میں ریگنر کی بہادری نے اسے بہت متاثر کیا اور ریگنر سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ریگنر نے لگرتھا کو طلاق دے کر سویڈن کے بادشاہ کی بیٹی تھورا ٹاؤن سے شادی کا ارادہ کیا۔ لگرتھا کو آئیور نے تخت سے ہٹایا، جو کہ ریگنر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ آئیور نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لگرتھا سے لینے کی قسم کھائی تھی۔ نمبر 2 پر آتے ہیں بیجورن آئرن سائڈ۔ بیجورن آئرن سائڈ 777 صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ بیجورن ریگنر کا بیٹا تھا۔ بیجورن کو سویڈش منسو ڈائنیسٹی کے پہلے حاکم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بیجورن نے وائکنگ فورس میں ایک عظیم رہنما کا کردار ادا کیا اور اٹیلین سٹی آف پیسا پر قبضہ حاصل کیا۔ پیسا سے بیجورن اور اس کے آدمی انجانے میں لیونا پہنچے، جس کو وہ روم سمجھتے رہے۔ یہاں کے سخت دفاعی اقدامات کے باعث جب کوئی حربہ نہ چلا تو بیجورن نے اپنے ایک قاصد کو لیونر بشپ کے پاس بھیجا۔ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ قریب المرگ ہے اور عیسائی مذہب قبول کر چکا ہے۔ بیجورن کی اس چالاکی کو بشپ نہ سمجھ پائے اور ایک آنر گارڈ کو حکم دیا کہ بیجورن کی لاش کو چرچ پہنچایا جائے۔ تابوت میں زندہ بیجورن کو لاش سمجھتے ہوئے اسے چرچ لایا گیا، جہاں بیجورن تابوت سے نکلے۔ اور نمبر 1، آئیور دی بون لیس۔ آئیور، جسے دی بون لیس بھی کہا جاتا ہے، ریگنر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آئیور کی پیدائش ایک قرض کی وجہ سے ہوئی، جس کی پیشن گوئی ریگنر کی بیوی نے پہلے سے کی تھی۔ آئیور معذور تھا، اس کی ٹانگیں بون لیس تھی اور سانپ کی سی شباہت رکھتی تھیں، مگر اس کے باوجود اس کو وائکنگز کے ایک عظیم رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئیور اپنی چالاک فطرت، جنگی منصوبہ بندی میں مہارت اور اسٹریٹجک حربوں میں عبور کی وجہ سے ایک بے رحم جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آئیور کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی ٹانگوں پر کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ وائکنگز کی روایات کے مطابق ایسے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، مگر ایک عظیم اور مضبوط شخصیت کی اولاد ہونے کے ناطے اس کی زندگی کی حفاظت کی گئی۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ میدان جنگ میں اس کو ایک شیلڈ پر اٹھا کر لے جایا جاتا، مگر اس کا ذہن اتنا ہی تیز تھا۔ آئیور نے گریٹ وائکنگ آرمی کو لیڈ کرتے ہوئے انگلینڈ کو فتح کیا۔ اس کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی موت کے سالوں بعد بھی وائکنگز کے خلاف کسی کو بغاوت کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ برٹش سورسز کے مطابق اس کو اے ڈیمن سینٹ فرام ہیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ وائکنگز کے مطابق اس کو اے لیونگ گاڈ وتھ سپر نیچرل پاورز کہا جاتا ہے۔ آئیور کی اچانک موت 873 صدی عیسوی میں شدید بیماری میں مبتلا ہونے سے ہوئی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے، جس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ انفوڈیک 365۔ Look, I need some of your people for a job. Who do you have in mind? Tokyo and Denver. No problem. انفوڈیک 365 کے معزز ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منی ہائیسٹ سیزن 5 کے بارے میں۔
पिछले कुछ महीनों से मनी हाइस्ट के क्रू मेंबर्स और कास्ट ने अपकमिंग सीज़न के बारे में कुछ बातें की, तो हम आपको बताते हैं कि मनी हाइस्ट के अहम किरदारों के साथ सीज़न 5 में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर टोक्यो के बारे में। टोक्यो अपने इंस्टाग्राम अपडेट में कहती हैं, टोक्यो इज़ बैक, विश मी लक। यानी मनी हाइस्ट के सीज़न 5 में भी शायकीन अपने पसंदीदा किरदार टोक्यो को देख सकेंगे। लिस्बन, क्या सीज़न 5 में लिस्बन की मौत हो जाएगी? मनी हाइस्ट सीज़न 4 के आखिरी शॉट में हमने देखा कि लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन में दाखिल होती हैं, जहां बैंक दूसरी डकैती कर रहा है। बैंड मेंबर्स लिस्बन को देखते ही जज्बाती हो जाते हैं और निरोबी के नाम के नारे लगाते हैं। सीज़न 5 में बैंड निरोबी की मौत का बदला लेने जा रहा है। For Nairobi. 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 For Nairobi! For Nairobi! प्रोफेसर का किरदार अदा करने वाले एल्वारो ने चेल्सी फिल्म फेस्टिवल में कहा है कि प्रोफेसर बहुत ही अजीब और तन्हा शख्सियत का मालिक है। बैंड का हिस्सा बनना और प्यार को पा लेना उसकी ज़िंदगी का मुख्तसर हिस्सा है। उसको दोबारा अपनी तन्हा ज़िंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए जिसका वो आदी है। इस बात के बाद हमारा अंदाज़ा है कि या तो लिस्बन की मौत हो जाएगी या फिर दोनों का ब्रेकअप होगा। एलिसिया सियर और प्रोफेसर का फाइट सीन। मनी हाइस्ट सीज़न 4 के आखिरी शॉट में दिखाया गया कि एलिसिया प्रोफेसर को ढूंढ लेती है और गन पॉइंट पर ले आती है। एंटरटेनमेंट वीकली के मुताबिक सीज़न 5 में दोनों मुखालफिन प्रोफेसर और एलिसिया के दरमियान फ़ाइट सीन देखने को मिलेगा। मज़ीद ये कि एलिसिया की रियल आइडेंटिटी का इंकशाफ भी किया जाएगा, जिसके बारे में फ़ैन्स काफ़ी अरसे से अंदाज़े लगा रहे हैं। बहुत सौ का ख्याल है कि शायद बर्लिन ही एलिसिया का हकीकी शौहर है। मनी हाइस्ट सीज़न 5 10 एपिसोड्स का बनने जा रहा है। सीज़न के प्रोड्यूसर ने कहा है कि हमने 1 साल तक सोचा कि बैंड को किस तरह तबाह किया जाए। प्रोफेसर का अंजाम क्या होगा? किस तरह से ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि किरदारों की वापसी नामुमकिन हो, जिसका नतीजा ला कैसा दे पापा का तीसरा सीज़न है, जो शायकीन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग साबित होने जा रहा है। 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज़ मनी हाइस्ट अब तक मिलियंस ऑफ फैंस बना चुकी है। मनी हाइस्ट के शायकीन की तादाद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीज़न 4 के रिलीज़ होने पर सिर्फ 4 माह में करीब 65 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए गए। मनी हाइस्ट के शायकीन हमेशा की तरह इसके रिलीज़ होने वाले नए सीज़न के लिए बहुत पुरजोश हैं। अपकमिंग सीज़न की रिलीज़ डेट को लेकर कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल की वजह से ताख़ीर की खबर वाज़ह है, ताहम लेट 2021 और अर्ली 2020 में इसके ऑन एयर होने की उम्मीद जारी है। कमेंट सेक्शन में मनी हाइस्ट सीज़न 5 के बारे में अपने ख़यालात का इजहार और अपने पसंदीदा करैक्टर के बारे में बताना ना भूलें। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हम ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमारी आइंदा के वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मैंने 1997 में 3282 किलोमीटर सफ़र बग़ैर हैंडल बग़ैर ब्रेक तय किया था। कल मैंने अपना रिकॉर्ड 3476 किलोमीटर सफ़र तय करके अपना रिकॉर्ड ख़ुद तोड़ा हूँ। मेरा नाम अताउल्लाह बलोच, मेरा ताल्लुक़ नुश्की बलूचिस्तान से है। मैं वापडा खेस्को साइकिलिंग टीम का खिलाड़ी हूँ। मैं एक साइकिल पर 17 बच्चे बिठाता हूँ, ट्रैक्टर अपने जिस्म के ऊपर से गुजारता हूँ, बालों से 3 गाड़ियाँ खींचता हूँ।
अमन यकजहती का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान के सफ़र के लिए निकला हूँ। मैं कोयटा से होते हुए सिब्बी, जेकाबाद, लाड़काना, हैदराबाद फिर मैं पंजाब में दाखिल हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों फैसलाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखपुरा और लाहौर से होते हुए मैं रावलपिंडी पहुँचा। ये पूरी दुनिया में अनोखा और मुनफरिद रिकॉर्ड है जो मैंने कायम किया है, जो मेरा अपना आइडिया है। बिल्कुल सख्त और मुश्किल है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते जो दुश्वार गुजार रास्ते थे बोलान और मालाकंड ठाप थे। सबसे ज़्यादा रुकावट जो रोड ख़राब था, शोरकोट शहर से शोरकोट कैंट तक 14-17 किलोमीटर कम बेश बनते हैं, तो वहाँ बेइंतहा रोड ख़राब था, बारिश भी ज़्यादा था, तो वहाँ पर मेरे लिए दुश्वारी ज़्यादा पैदा हुआ। मैं पूरी दुनिया में बग़ैर हैंडल, बग़ैर ब्रेक के सफ़र करना चाहता हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो मुझे फैसिलिटीज़ करे। मेरा पैगाम अमन यकजहती का पैगाम है जो पाकिस्तान के अलावा मैं पूरी दुनिया के अवाम के लिए देना चाहता हूँ। मुझे 36 दिन लगे और 8 दिन मैंने रेस्ट किया है, और मैंने इस सफ़र में सबसे ज़्यादा बैक वक्त 182 किलोमीटर लाहौर टू जेलम मैंने ये सफ़र तय किया है। मेरा एक समाजी अदारा है जिसका नाम नज़र फाउंडेशन है। मैं ब्लड डोनेशन के हवाले से काम करता हूँ और ज़रूरतमंद और गरीबों को मुफ्त खून मुहैया करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान में तुर्की का तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल मदाहों में नहायत मकबूल है और इस ड्रामे के किरदार हर दिल अजीज़ हैं। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल के किरदारों के बारे में और इनकी हकीकी ज़िंदगी से मुतारिफ़ करवाएंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामा के लीड रोल अर्तुगरुल बे के बारे में। अर्तुगरुल बे ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल में लीड रोल प्ले करने वाले अर्तुगरुल का असली नाम एंजन अल्तान दुज़ियतान है। एंजन 26 जुलाई 1971 को तुर्की के शहर इज़मीर में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 40 वर्ष है। एंजन शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ 1997 में किया और अब तक 28 टीवी सीरीज़ और 17 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आजकल ये तमाम दुनिया में नहायत ही मकबूल हैं। हलीमा सुल्तान हर दिल अजीज़ हलीमा सुल्तान का हकीकी ज़िंदगी में नाम इसरा बिलिच है। इसरा 14 अक्टूबर 1992 में पैदा हुई और इस वक्त 27 बरस की हैं। इसरा टर्किश एक्टर और मॉडल हैं। इनकी शादी तुर्की के प्रोफेशनल फ़ुटबॉलर से हुई जो कि 21 अक्टूबर 2017 में हुई और 17 जून 2019 में ये शादी ख़त्म हो गई। उन्होंने ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल में हलीमा सुल्तान का किरदार बहुत ही कामयाबी से अदा किया है। इसरा 5 बार बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस अवार्ड जीत चुकी हैं। इस वक्त वो ड्रामा सीरीज़ रामो में लीड रोल प्ले कर रही हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं तुर्गुत एल्प की। तुर्गुत एल्प का असली नाम चंगेज़ चोशकुन है। ये 29 अप्रैल 1982 में पैदा हुए। चंगेज़ एक्टर, मॉडल और प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग 2002 में शुरू की।
یہ لندن میں منعقد کیے دنیا کے حسین ترین مردوں کے مقابلے میں چوتھے نمبر پر آئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ فتح 1453 تھا جو کہ 2002 میں ریلیز ہوا، اور ان کے مداحوں میں بہت زیادہ اضافہ ڈرامہ سیریز ارطغرل میں ہوا کیونکہ انہوں نے ترگت کا کردار بہت ہی عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ حائمہ خاتون۔ حائمہ خاتون کا اصل نام ہولیا درکن ہے، جو کہ 27 اپریل 1951 میں ازمیر ترکی میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 68 برس ہے اور یہ کافی جانی پہچانی ٹرکش اداکارہ ہے۔ ڈرامہ سیریز ارطغرل میں اپنی عمدہ اداکاری کی وجہ سے انہوں نے کافی شہرت پائی۔ 1967 سے لے کر اب تک یہ 60 فلموں اور 15 ٹی وی شوز میں کام کر چکی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بامسی بیرک کے بارے میں۔ ان کا اصلی نام نورتن سونمیز ہے۔ نورتن 1978 میں ترکی کے دارالحکومت استنبول میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 42 سال ہے۔ یہ اپنی فائٹنگ سکلز کی وجہ سے بہت سی ایکشن موویز میں کام کر چکے ہیں۔ نورتن تلوار اور دوسرے ہتھیار بہت مہارت سے چلاتے ہیں۔ اس وقت نورتن ڈرامہ سیریز ارطغرل میں اپنے کردار بامسی بیرک کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبول ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو آور چینل انفوٹیک 365۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی کی 10 حسین ترین ایکٹریسز کے بارے میں۔ نمبر 10، ایمن گرلز۔ ایمن گرلز ٹرکی کی ایکٹریس اور ماڈل ہیں جنہیں 2014 میں مس ٹرکی کا تاج پہنایا گیا۔ 2019 میں جرمن فٹ بالر میسوت اوزل سے ان کی منگنی کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 9، برگزار کورل۔ برگزار کورل ترکی اداکارہ ہیں۔ کورل اداکار تانجو کورل اور اداکارہ ہولیا جاگن کی بیٹی ہیں۔ فروری 2010 میں انہوں نے اپنے پہلے بیٹے علی کو جنم دیا۔ نمبر 8، مریم سارا ازرلی۔ مریم سارا ازرلی نے ترکی ڈرامہ سیریل محتسم یوزل میں حرم سلطان کا کردار ادا کر کے شہرت حاصل کی۔ اسی کردار کے باعث انہیں گولڈن بٹرفلائی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نمبر 7، سیلن سوئیڈو۔ سیلن سوئیڈو 26 دسمبر 1986 میں پیدا ہونے والی ٹرکش ایکٹریس، ماڈل اور ایکٹیوسٹ ہیں جنہیں 2007 میں مس ورلڈ ٹرکی کے تاج سے نوازا گیا۔ نمبر 6، نیسلیہان ارطغرل۔ نیسلیہان ارطغرل ایک ٹرکش ایکٹریس ہیں۔ اپنی خوبصورتی اور کامیاب ایکٹنگ کیریئر کی وجہ سے نیسلیہان کو خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ نمبر 5، فاریا ایون۔ فاریا ایون ایک جرمن ٹرکش ایکٹریس ہیں۔ ان کا شمار ٹرکی کی چند حسین ترین ایکٹریسز میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، بیرن سات۔ اپنے ایکٹنگ کیریئر کے آغاز سے ہی بیرن خاصی شہرت حاصل کرتی رہی ہیں۔ 2014 میں بیرن نے گلوکار کینن دے گیولو سے شادی کی رسم ادا کی۔ نمبر 3، توبا بویوکستون۔ توبا بویوکستون کو ترکی کی حسین ترین ایکٹریسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی خوبصورتی اور اداکاری کے باعث توبا نے کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ نمبر 2، لیلا ہزل کایا۔ کایا کی پیدائش استنبول میں ہوئی۔ اب تک بھی یہ ایکٹریس استنبول میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی سیریلز میں ان کی خوبصورتی اور اداکاری کے نمونے دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہینڈے ارسل۔ ہینڈے ارسل کو کئی سیریلز میں مرکزی کردار ادا کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کی خوبصورتی کے چرچے نہ صرف ترکی بلکہ پاکستان میں بھی عیاں ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہماری آئندہ کی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़रताज गुल के बारे में बनने वाले बहुत से मीम्स के बारे में। ज़रताज गुल ने हाल ही में मीडिया पे बयान दिया कि कोविड-19 को कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि इसके 19 पॉइंट्स हैं। इस बात के मंजर आम पर आते ही अवाम ने इनके बारे में बहुत से मीम्स बनाए और रातों रात इन पर बहुत से लताइफ़ बने। हम उन लताइफ़ को आपके सामने पेश करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये कौन कौन से मीम्स बनाए गए। ज़रताज गुल के बयान को मद्देनज़र रखते हुए एक साहिब का कहना है कि 1122 का मतलब ये है कि मरीज़ को एक एक या दो दो करके हस्पताल में लाएं। इन साहिब का कहना है कि AK-47 का मतलब है कि इस बंदूक की गोलियों की आवाज़ 47 मुल्कों में सुनाई दी गई। एक और ट्वीट के मुताबिक F-17 को F-17 इसलिए कहते हैं कि इसके 17 टायर्स होते हैं। एक और ट्वीट के मुताबिक ज़रताज गुल के नाम के स्पेलिंग्स में के का मतलब है नॉलेज, मगर ये क्या, ज़रताज गुल के नाम में तो के है ही नहीं। इस ट्वीट के मुताबिक मैंगो को उर्दू में आम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गर्मियों में आम मिलता है। ज़रताज गुल के बारे में एक और लतीफ़े के मुताबिक ICU को ICU इसलिए कहते हैं कि मरीज़ के तमाम चाहने वाले एक वक्त में अंदर नहीं जा सकते, मगर खिड़की से कह सकते हैं ICU। एक और लतीफ़े के मुताबिक ज़रताज गुल का कहना है कि वह 2 बार वज़ीर इसलिए बनी क्योंकि उनके नाम में वज़ीर आता है। विंडोज़ 10 के अंदर 10 खिड़कियां होती हैं, इसलिए उसे विंडोज़ 10 कहते हैं, कहना है ज़रताज गुल का। N95 मास्क दुनिया के 95 ममालिक में दस्तयाब है, इसलिए उसको N95 कहते हैं। एक और मीम के मुताबिक पाकिस्तान का डायलिंग कोड 92 इसलिए है कि खान साहब ने 92 में वर्ल्ड कप जीता। इस लतीफ़े के मुताबिक MBBS में 5 साल इसलिए होते हैं कि आखिर में बंदा खुद को 5 उंगलियों से लानत दे सके। ज़रताज गुल के बारे में और भी बहुत से मीम्स बनाए गए, जिसमें गाड़ियों से डेंट निकालने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं, यूफोन सुपर कार डालने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, गाय का दूध बेचने वाले को गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। ज़रताज गुल के मुताबिक आप इमरान खान साहब को दोपहर 12 से रात 12 के दरमियान नहीं देख सकते क्योंकि वो PM हैं, AM नहीं। ये देखिए, साईं कायम अली शाह को अपना पार्टनर मिल ही गया। और ये देखिए, ये वजाहत फरमाती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस इसलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप का स्टेटस ऑनलाइन शो होता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी को MBBS इसलिए कहते हैं क्योंकि MBBS करने वाले 30-40 साल तक बैचलर रहता है। भारतीय लड़ाका त्यारा MiG-21 बॉर्डर के इस पार सिर्फ 21 सेकंड ही उड़ सकता है। V8 में 8 जेट इंजन होते हैं। और इन भाई साहब की मायूसी तो आप देख ही सकते हैं। और रोनाल्डो के CR7 कहलाए जाने की वजह यह है कि वो 7 बार अपनी क्लास के CR रहे हैं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि N95 मास्क में 95 सुराख होते हैं? जानिए ज़रताज गुल से। इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प तबसरों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बाखबर रहें।